سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے مجموعہ بنام الملفوظ کے حصہ چہارم کے صفحہ نمبر 45 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد درج ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بحمد اللہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے ہیں۔ سامعین، صاف لکھا ہوا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہ چھوڑیں۔ باوجود اس کے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے اپنے اس ویڈیو میں مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کا وہ ویڈیو لگایا جس میں سنت چھوڑنے والے کے متعلق انہوں نے سنی ہے کہ ٹنی والی بات کہی ہے، اور اس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنی نہیں بلکہ ٹنی ہیں، یہ اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے ثابت کرنے کی شیطانی اور احمقانہ کوشش کی ہے، جیسا کہ آپ اس تھمبنیل پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تب ہوتی جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی سنت چھوڑتے، لیکن الملفوظ میں تو صاف لکھا ہوا آپ نے پڑھا اور سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ لیکن سامعین، جب اس لنگڑے دیوبندی کی اس ویڈیو اور اس کی اس جہالت کے جواب میں نے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے ملفوظات سے یہ لکھا ہوا دکھایا کہ وہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے صرف فرض پڑھتا تھا اور سنتیں چھوڑ دیتا تھا، اور پھر دیوبندیوں ہی کی کتاب معارف القرآن سے یہ ثابت کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں چھوڑنے والے پر لعنت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی لعنت کی ہے۔ اس حوالے سے سنتیں چھوڑ کر اشرف علی تھانوی لعنتی ہوا، اور پھر طارق مسعود کی ویڈیو میں نے پیش کیا کہ اس نے سنتیں چھوڑنے والے پر ملامت کرنے کی بات کی ہے، اور اس طرح اشرف علی تھانوی اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے اپنے گھر ہی سے لعنتی اور ملامتی ثابت ہوا۔ اب اس پر دیوبندیوں کو چاہیے تھا کہ میری باتوں پر غور و فکر کر کے اپنی جہالت و عناد سے باز آتے اور آئندہ کبھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنتیں معاف اور نفل صاف کا اعتراض جو سراسر غلط ہے وہ ہرگز نہ کرے۔ مگر سامعین و ناظرین، دیوبندیت چونکہ جہالت و ہٹ دھرمی ہی کا اپ ڈیٹڈ نام ہے، اس لیے اپنی جہالت و بدعقلی کا اعتراف کر کے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری مزید جہالت کے نمونے پیش کرنے آ گیا اور یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھے خوب گالیاں دی، جس کے 10 نمونے کل کی ویڈیو میں نے پیش بھی کیے ہیں، اور جواب کے نام پر جو حوالے لگائے ہیں اس لنگڑے دیوبندی بواسیری نے، اس سے اپنے ساتھ ساتھ دیوبندیت اور دیوبندیوں کا بھی منہ کالا کر کے کیسے رکھ دیا ہے، یہ میں نے کل کی ویڈیو میں ثابت کر دیا ہے، جس کا تھمبنیل یہ ہے اور اسے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اسی ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی بواسیری کی گالیوں کے 10 نمونے میں نے کل پیش کیے ہیں جو اس نے مجھے دی ہیں۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی اسی ویڈیو کے کچھ حصے جو باقی رہ گئے ہیں اسی کا جواب دینے والا ہوں، پارٹ 2 کے عنوان سے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، کل والی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ کیسے یہ لنگڑا دیوبندی اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ ایک حوالہ اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے رد المختار کا لگایا، جس سے یہ ثابت کیا کہ جب تک کسی کے کفر پر مرنا معلوم نہ ہو اسے نامزد کر کے لعنتی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حوالہ اس نے کیوں پیش کیا؟ صرف اس لیے کہ اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی مت کہو، حالانکہ سامعین مجھے اشرف علی تھانوی کے کفر پر مرنے کا یقین ہے، پھر اس لنگڑے کا یہ حوالہ کس کام کا؟ اس کے علاوہ سامعین، میں نے اسے یعنی اشرف علی تھانوی کو اپنی طرف سے لعنتی یا ملامتی نہیں کہا ہے، بلکہ خود سنتیں چھوڑنے کا اعلان کر کے اپنے مفتیوں کی تحریر و تقریر سے لعنتی اور ملامتی ثابت ہوتا ہے، یہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں ثابت کیا ہے۔ تو پھر رد المختار کا حوالہ لگانا اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی بدعقلی اور جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کی جان بچانے کے لیے اس لنگڑے دیوبندی بواسیری نے تفسیر علم نشرح کے صفحہ نمبر 307 کا حوالہ اور فضائل دعا نامی کتاب کا حوالہ پیش کیا،
جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد محترم حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں لعنت سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس لنگڑے نے اگر میری بات سمجھ لی ہوتی، ویڈیو کو سمجھ لیا ہوتا، تو ان حوالوں کو پیش کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، کیونکہ اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی اگر میں بے وجہ کہتا تو اس کا یہ حوالہ دینا سمجھ میں آتا، مگر جب دیوبندیوں کے گھر ہی سے اور اشرف علی تھانوی کی اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے جب وہ لعنتی اور ملامتی خود ثابت ہوا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور ان حوالوں کو پیش کرنا اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی بدعقلی اور جہالت کو واضح نہیں کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے کہ بات سمجھا نہیں اور بے محل اور غیر متعلق حوالے دینے لگا۔ سامعین، ان حوالوں سے اگرچہ جہلائے دیوبند خوش ہوں گے اور بغض و عناد کی آگ میں جل رہے دیوبندی خوش ہوں گے، مگر اہل علم، خواہ وہ دیوبندی وہابی بواسیری ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ذرہ بر بھی عقل اور علم ہے تو وہ کبھی بھی ان حوالوں سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس لنگڑے پہ تھوک کر نکل جائے گا کہ تو نے اپنی جہالت کی وجہ سے پہلے تو اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی ثابت کروایا، اور اب بجائے خاموش ہونے کے تم مزید جہالت جھاڑ کر دیوبندیوں کو بدنام کر رہے ہو۔ خیر، پھر اس کے بعد سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات نامی کتاب کا حوالہ دکھایا، جس میں بعض لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خمینی کا نام جپنے لگے اور سنی بھائیوں سے شکوے کا ذکر ہے، اور اس حوالے کو وہ شیعہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ہم سنیوں کو یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اب بھلا بتائیں، اس حوالے سے کوئی شیعہ ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر جہالت کے اندھیرے میں یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کہاں کہاں اور کیسے کیسے قلع بازیاں کھا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کتاب کا حوالہ لگایا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش بلکہ احمقانہ کوشش کی ہے۔ سامعین، اس کتاب کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ کتاب علماء اہل سنت کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون تھا، کہاں کا تھا، کسی کو نہیں معلوم۔ اب میری اس بات کو آسانی سے سامعین سمجھنے کے لیے آپ اس کتاب کے اوپر جو لکھا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہاں مصنف یا مؤلف یا مرتب کی جگہ نتیجہ فکر لکھا ہوا ہے، حالانکہ نتیجہ فکر اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے جو نظم، حمد و نعت، غزل، قصیدہ وغیرہ یعنی شاعری پر مشتمل کتاب ہو، اس کے اوپر نتیجہ فکر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر آج تک ایسی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی جو نثر میں ہو اور اس کے اوپر کتاب لکھنے والے کے لیے مصنف، مرتب یا مؤلف کی جگہ نتیجہ فکر لکھا ہوا ہو۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بھائی بتا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ناقابل اعتبار ہونے کی یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے کا نام سامعین ذرا غور سے دیکھیں، لکھا ہے سید ظہیر الدین خان۔ سید بھی اور خان بھی، یہ عجوبہ کیسا؟ یا تو سید ہوں گے یا پھر خان ہوں گے، مگر یہ جناب دونوں ہیں، سید بھی ہیں اور خان بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں اس دنیا میں۔ ہو نہ ہو یہ کسی دیو کے بندے ہی کی چال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر شیعیت کا الزام یا دیگر طریقے سے بہتان بازی کی سہولت کے پیش نظر اس کتاب کو لکھ کر سید اور خان کے نام سے چھاپ دیا، اور جعلی کتابیں چھاپنے میں دیوبندی اپنے بھائی شیعہ سے کم نہیں ہے، جس کی مثال دیکھنی ہو تو اجمل العلماء حضرت علامہ مفتی اجمل صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب رد شہاب ثاقب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سامعین، جب یہ کتاب علماء اہل سنت کے نزدیک قابل اعتبار ہے ہی نہیں تو اس کا حوالہ لگانا کس کام کا؟ پھر سامعین، سب سے آخر میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست نامی کتاب کا حوالہ پیش کیا، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر شیعیت کا الزام لگانے کی بات کی گئی ہے۔ مگر اس لنگڑے نے، یہاں آپ دیکھ لیں کہ اس لنگڑے نے بڑی چالاکی سے الزام والی بات کو چھوڑ کر آگے کی عبارت کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کی ہے۔ اب اس پر دیوبندیوں کو اگر خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر فریب میں رکھنے والا، لوگوں کو یوں دھوکہ دے دے کر گمراہ کرنے والا یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری صحیح کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، تو پھر میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ خوشی مناؤ کہ جلد ہی شیطان کوئی بڑا انعام یا عہدہ اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کو دے کر تم دیو کے بندوں کی ذلت افزائی، جی ہاں، عزت افزائی نہیں بلکہ ذلت افزائی جلد ہی کرے گا شیطان۔ اور رہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کی، تو لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری، میں تمہارے گھر کی کالک سے تیرا منہ
کالا کرتا ہوں، جس کے لیے دیکھ یہ کتاب جس کا نام ہے عقائد و خدمات علماء دیوبند۔ یہ کتاب بڑے بڑے دیوبندیوں کی مصدقہ اور پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس پر لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کہ غلام رسول دین پوری اور اللہ وسایہ دیوبندی، یہ دونوں دیوبندی بڑے بڑے دیوبندی ہیں، ان دونوں کی یہ پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر دیکھ کیا لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے خود دیوبندی نے ہی کہ قارئین کرام، ہم اعلیٰ حضرت پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ وہ شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے شیعہ تھے، کیونکہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کہیں وضاحت نہیں ملی۔ سبحان اللہ! دیکھ رہے ہیں سامعین، خود دیوبندی نے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کے منہ پر کالک پوت دیا کہ اعلیٰ حضرت پر ہم یہ الزام نہیں لگاتے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کی کہیں وضاحت ہمیں نہیں ملی۔ دیکھ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری، تیرے گھر سے ہی تیرا منحوس چہرہ میں نے کالا کر دیا۔ اور رہی بات تم دیو کے بندوں کے شیعہ ہونے کی، تو ہمارے چینل پر بہت پہلے سے اپلوڈڈ اس ویڈیو کو تو دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کر اپنی دیوبندیت کا مکروہ چہرہ اور شیعہ دیوبندی بھائی بھائی کا نظارہ کر سکتا ہے۔ اور اگر مزید حوالے چاہیے تو لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری، اس موضوع پر تیرے پاس جتنے حوالے ہیں سب کو لگا کر ایک ویڈیو بناؤ، پھر دیکھنا کس کس کو میں شیعہ ثابت کرتا ہوں۔ یقین جانو شاید ہی تیرا کوئی ایسا مولوی، ایسا کوئی اکابر ہوگا جسے میں شیعہ ثابت نہ کروں، وہ بھی تمہارے گھر کے حوالوں سے۔ اگر ہمت اور جرت ہے تو اس موضوع پر باضابطہ ایک ویڈیو بناؤ اور پھر دیکھ تمہارا منحوس چہرہ پھر ایک بار کیسے میں کالا کرتا ہوں تمہارے گھر ہی کی کالک سے۔ تو بس سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیوبندیوں کی شیعیت ملاحظہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کا لنک اینڈ میں آنے والا ہے، آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پر بھی جا کر اس کے لنک پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جاتے جاتے سامعین و ناظرین، ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ہائپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو وائرل ہو کر پہنچ سکے، اور آپ سے بھی جتنا ممکن ہو اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھونکنے والے کی حالت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مسلک اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت کا یہ خادم کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔